السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ کوئی حیرت زدہ کر دینے والا نہیں ہے۔ پہلے سے ہی لوگ آگاہ تھے کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع دراصل نگراں حکومت اور بااثر قوتوں کے گلے میں پھنس جانے والی وہ ہڈی ہے جو اکانومسٹ میں چھپنے والے عمران خان کے مضمون کے بعد سے ابھی تک پھنسی ہوئی ہے، اور وہ نہ حکومت سے اگلتے بن رہی ہے اور نہ نگلتے بن رہی ہے۔ عمران خان کا یہ مضمون جو دنیا میں ایک انتہائی قابل اعتبار سمجھے جانے والے جریدے دی اکانومسٹ میں چھپا ہے، اس مضمون کے حوالے سے مختلف قسم کے زاویے ہیں جس پر میں آج بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ایک سیاسی سیاق و سباق ہے جو اس مضمون سے اٹھا ہے، ایک شخصیت کا دائرہ ہے جس میں عمران خان کی شخصیت کے کچھ پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور تیسرا اس کا دائرہ ان اثرات سے متعلق ہے جو اس مضمون کے بعد بہت عرصے تک ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے پر۔ جو سیاسی معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ مضمون جب جیل سے باہر نکل کر جریدے کے صفحات کی زینت بنا تو سب سے پہلا سوال نگراں حکومت کا یہ اٹھا کہ یہ مضمون چلا کیسے گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایسے مضامین جیلوں سے لکھے جاتے رہے ہیں، اور جیلوں میں صرف مضامین نہیں لکھے گئے بلکہ کتابیں تک لکھی گئی ہے، اس پر میں ابھی بعد میں بات کروں گا۔ مگر ہماری حکومت نے اسے ایک مسئلہ بنا لیا، اور حکومت کا رویہ اس معاملے میں ایسا تھا کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اس مضمون کی انہیں تردید کرنی چاہیے یا یہ مضمون عمران خان نے لکھا ہے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو جیل حکام سے یہ کہلوایا گیا کہ یہ کوئی مضمون جیل سے باہر گیا ہی نہیں ہے، مگر دوسری طرف نگراں حکومت کے وفاقی وزیر اطلاعات جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جب سے نگراں حکومت میں وزارت اطلاعات کا عہدہ سنبھال کر بیٹھے ہیں تب سے صرف نواز شریف کی راہ کے کانٹے اٹھانے میں اور ان کے حصے کی وضاحتیں کرنے میں مصروف ہیں۔ نواز شریف کا جہاں نام آتا ہے وہاں وہ ہر معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور عمران خان کے معاملے میں ان کا رویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایک نگراں حکومت کا کام غیر جانبداری سے معاملات پر گفتگو کرنا ہوتا ہے اور خود کو ایسے سیاسی تنازعات سے الوف رکھنا اور دور اور پرے رکھنا ہوتا ہے تاکہ ان کے اقدامات کہیں پر بھی متنازع نہ بن سکیں۔ لیکن نگراں وفاقی وزیر اطلاعات یہ کام خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں، بلا ہچکچاہٹ کر رہے ہیں، بلا روک ٹوک کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ مختلف ٹی وی انٹرویوز میں ان سے مختلف طرح سے یہ سوالات ہوتے بھی رہے ہیں اور انہیں گرل بھی کیا جاتا رہا ہے کہ وہ آخر یک طرفہ پوزیشن کیوں لیتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی انہوں نے غیر ضروری رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ ابتدا میں تو انہوں نے اس معتبر ترین جریدے کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا کہ انہوں نے یہ مضمون ہی کیوں شائع کیا۔ یوں لگتا تھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات دی اکانومسٹ کو پی آئی ڈی سے منظوری لے کر شائع ہونے والا کوئی جریدہ سمجھ رہے ہیں، یا اس اخبار کی ساکھ کو پاکستانی اخبارات و جرائد کی ساکھ پر قیاس کر رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ایک صحافی کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے مرتضیٰ سولنگی صاحب اس اہم ترین جریدے کے حوالے سے یہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی نہیں۔ یہ تو صحافت کی بالکل ابتدائی تربیت کے ہی خلاف تھا جو انہوں نے سوال اٹھا لیا کہ انہوں نے یہ مضمون کیسے شائع کر دیا، اور اس پر وہ اصرار بھی کرتے رہے، اور مختلف اپنے انٹرویوز میں جو انہوں نے ٹی وی کو یا ذرائع ابلاغ سے بات چیت کی اس میں اپنے اس سوال کا دفاع بھی کرتے رہے۔ بہرحال اس پر دی اکانومسٹ کی انتظامیہ کو تو جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن حکومت کے لیے اچھی خاصی سبکی کا سامان نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے کر دیا۔ بعد میں یہ سوال اٹھتا رہا کہ اگر آپ اس مضمون کے باہر جانے سے ہی انکاری ہے تو اس پر اتنے سارے سوالات کیوں مرتب کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ عمران خان کے مضمون کو بے پناہ پذیرائی ملی اور خود دی اکانومسٹ کی انتظامیہ کو بھی اس پر بہت حیرانی ہوئی، لہٰذا وہ اس مضمون کو ری ٹویٹ بھی کرتے رہے، اور اس مضمون کی بے پناہ ریچ کے باعث جو سوالات پیدا ہوئے اور عمران خان اپنے موقف کو عالمی سطح پر ابلاغ کرنے میں جو کامیابی حاصل کر پائے، اس نے نگراں حکومت اور بااثر حلقوں کو قدرے پریشان رکھا۔ تو یہ اس کا وہ پہلو تھا جس کی وجہ سے حکومت کا رویہ عجیب و غریب رہا۔ اس حوالے سے مجھے وسط ایشیائی ریاست کے ایک مشہور کردار ملا نصر الدین یاد آتے ہیں۔ ان کا جو موقف تھا وہی کچھ موقف
وفاقی حکومت کا مجھے نظر آتا ہے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ ملا نصرالدین صاحب ایک روز اپنے پڑوسی سے سرائی ادھار مانگ کر لائے۔ جب انہوں نے سرائی واپس کی تو پڑوسی کو اعتراض یہ تھا، وہ مقدمہ لے کر عدالت چلے گئے، قاضی القضا کی عدالت میں، کہ مجھے ملا نصرالدین نے جو سرائی واپس کی ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں تھی۔ اس پر ملا نصرالدین نے 3 موقف اختیار کیے۔ پہلا موقف ان کا یہ تھا کہ سرائی جس حالت میں مجھے دی گئی ہے میں نے ویسے ہی واپس کی ہے۔ دوسرا ان کا موقف یہ تھا کہ سرائی تو مجھے چٹکی ہوئی حالت میں ہی ملی تھی۔ اور تیسرا ان کا موقف یہ تھا کہ میں نے پڑوسی سے سرائی لی ہی نہیں ہے۔ نگراں وفاقی حکومت کا بھی رویہ کچھ ایسا ہی تھا۔ پہلے تو ان کا موقف یہ تھا کہ عمران خان نے مضمون باہر کوئی بھیجا ہی نہیں ہے۔ دوسرا پھر ان کا موقف یہ تھا کہ یہ مضمون شائع کیسے ہو گیا۔ حکومت کے اس عجیب و غریب رویے پر جو مذاق پاکستان کے اندر اور بیرون ملک بننا تھا وہ تو بنتا رہا اور یہ بنتا بھی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نگراں حکومت اور با اثر قوتیں جس طرح عمران خان کے معاملے کو لے رہی ہے، وہ معاملہ چونکہ فطری بنیادوں پر نہیں ہے اور وہ معروضی دنیا کی حقیقتوں کے برخلاف ہے، اس لیے جو اقدام بھی وہ اٹھا رہے ہیں اس کے نتائج بالکل برعکس سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان کے مضمون کے حوالے سے تو یہ وہ سیاسی دائرہ تھا جس پر میں نے بات کی کہ اس کے کیا سیاسی اثرات تھے۔ اگرچہ عمران خان کے اس مضمون سے پوری دنیا میں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، دوسری طرف وہ اپنے اس موقف کو جو وہ مختلف پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے رکھتے ہیں اس کا ابلاغ عالمی سطح پر کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ جو عمران خان نے اٹھایا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جاری پی ٹی آئی کے خلاف جو ایک مخاصمت کا رویہ ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر تاحال بین الاقوامی طور پر ہیومن رائٹس کے ادارے اور مختلف این جی اوز توجہ نہیں دے رہی تھی، تو اس مضمون نے سب کو متوجہ کر دیا ہے۔ تو یہ مضمون بین الاقوامی طور پر بہت سارے اثرات و نتائج پیدا کرے گا۔ یہ وہ پہلو ہے جس کی بنیاد پر پورے پاکستان کے اندر جو اصل لوگ ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ پریشان ہیں۔ لیکن یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے۔ میرا اصل موضوع یہ ہے کہ عمران خان کی شخصیت اس مضمون کے بعد ہمارے سامنے جس طرح آتی ہے اس کا صحیح طرح سے ایک جائزہ لیا جانا چاہیے۔ آپ پاکستان کے اندر مختلف رہنماؤں سے واقف ہیں جو جیل جاتے رہے ہیں، مثلا آصف علی زرداری اور نواز شریف کا یہ ذکر لے لیجئے۔ آصف علی زرداری بھی جیل گئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں، اور ایک اور لیڈر بھی ہے الطاف حسین، وہ بھی ایک زمانے میں جیل جا چکے ہیں۔ لیکن الطاف حسین کے موضوع کو ایک طرف رکھتے ہیں، آصف علی زرداری کے حوالے سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو انہوں نے جو جیل کے ایام گزارے ہیں اس میں ان کی شخصیت کے کون سے پہلو سامنے آئے۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہوتی رہی اور اخبارات میں چھپتی رہی وہ جیل کے اندر بھی رہ کر مختلف سودے بازوں کی باتوں کے حوالے سے خبریں تھیں، یا پھر رات کے ایام میں کچھ ایسی سرگرمیوں سے متعلق ان کی خبریں چھپتی تھیں جس کا ذکر کرنا بھی نامناسب ہوگا۔ دوسری طرف اب نواز شریف صاحب کو لے لیجئے۔ نواز شریف جیل میں جب گئے تو انہوں نے جیل کے حوالے سے جو سرگرمیاں بھی منظر عام پر آئی وہ بالکل ایک عام لیڈر سے بھی کم ترین سطح کی تھی۔ یعنی ہم عام لیڈروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جیل کا سامنا قدر بہادری سے کرتے ہیں، لیکن نواز شریف کا معاملہ مختلف تھا۔ نواز شریف صاحب نے 2 موقعوں پر جیل کاٹی ہے۔ ایک تو 12 اکتوبر 1999 کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے، اس عرصے میں جو وہ معاہدہ کر کے ملک سے چلے گئے پرویز مشرف کے ساتھ، اس میں جو انہوں نے جیل کاٹی وہ ایک خاص موضوع ہے، اس پر میں کبھی الگ سے ایک ویلاگ کروں گا، کیونکہ مجھے یہ پریویلیج حاصل رہا کہ میں نے جیل کے ان ایام کو جو نواز شریف صاحب نے گزارے اسے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا تھا۔ اور جیل میں جب وہ داخل کیے گئے پہلے روز یہاں کراچی میں، تو وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو اس وقت جو مکالمہ ہوا، نواز شریف کی جو حالت تھی، شہباز شریف کی، نواز شریف کی، شاہد خاقان عباسی کی، اس وقت کے جو آئی جی تھے گرفتار رانا مقبول صاحب ان کی، اور غوث علی شاہ جو گرفتار تھے ان کے ساتھ جو مکالمے ہوتے رہے، جو بات چیت ہوتی رہی، وہ میں نے جو دیکھی وہ ایک ان سب کی شخصیات کو کھنگالنے کھولنے کے لیے ایک بہت اہم کیس اسٹڈی ہے، اس پر میں الگ سے بات کروں گا۔ لیکن جو ہم نے ابھی ماضی قریب میں ان کا جو جیل کا مشاہدہ کیا ہے، آپ دیکھتے رہے کہ اس میں نواز شریف کا جو رویہ تھا وہ خود ترسی والا تھا، خود ترحمی والا تھا، مظلوم بننے والا تھا، اور ان کی جو سرگرمیاں تھیں اس میں وہ یہ بات مشہور کراتے رہتے تھے کہ وہ بیمار ہیں، وہ حالات ان کے لیے ناموافق ہیں،
اور اس دوران ہم نے جو پی ایم ایل این کی سیاسی اسٹریٹجی دیکھی وہ یہ کہ انہوں نے ذرائع ابلاغ کو خریدنے کی کوشش کی۔ اس دوران ویلاگرز کی ایک مخلوق پیدا ہوئی اور انہوں نے نواز شریف کا کیس لڑا۔ سپریم کورٹ کے کچھ ویلاگرز تھے، اسی طرح جو ہے وہ کچھ دوسرے علاقوں سے کچھ ایسے ویلاگرز پیدا ہوئے جنہوں نے نواز شریف کے تحفظ کے لیے اور نواز شریف کے کیس کے لیے ایک قسم کا پروپیگنڈا شروع کیا، اور یہ سارا کھیل ذرائع ابلاغ کو خریدنے والا نواز شریف کی عادت ثانیہ کہلاتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا یا جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں تب سے ذرائع ابلاغ کو وہ پارٹنر ان کرائم بنا کر استعمال کرتے رہے ہیں اور ذرائع ابلاغ کو نوازتے رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ اپنی امیج میکنگ کا کام لیتے رہے ہیں۔ تو نواز شریف کی طرف سے جو رویہ سامنے آیا وہ اس طرح کا ہے، مگر ان دونوں یا اور بھی جو ہمارے لیڈرز جیلوں میں گئے ہیں ان کے حوالے سے اس قسم کی کوئی تحریک ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ جیل میں رہ کر اپنے کارکنان کی ایک رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہوں، ایک مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوں اور ایک تحریک چلانے پر کمر بستہ رہتے ہوں، یا ان کے خیالات کے اندر یا ان کے فکر کے اندر کوئی تنوع پیدا ہوتا ہو، کوئی رنگا رنگی ہمیں نظر آتی ہو، وہ سوچ کے دائروں کو وسیع کر کے عوام کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ یہ دائرہ ہم نے تحریک پاکستان کے دوران دیکھا ہے۔ سوچ و فکر کے یہ زمزمے اگر کبھی بہے ہیں تو یہ تحریک پاکستان میں بہے ہیں، قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جو مختلف قسم کی لیڈرز خاص کر کے 80 کے عشرے کے بعد ہمارے سامنے آئی، وہ جیلوں میں گئے ہیں تو خود ترسی اور خود ترحمی کی حالت میں گئے ہیں، مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے کی عوام میں ایک جعلی کوشش کرتے رہے ہیں، اور ان جعلی مکھوٹوں کے ساتھ، ان نقابوں کے ساتھ وہ عوام کے سامنے آتے رہے ہیں، مگر ان میں کوئی آدمی بھی ایسا ہمیں نظر نہیں آتا جو بہادری سے، جیداری سے، ہمت سے، شجاعت سے ان حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے۔ عمران خان کے معاملے میں یہ بات اس لیے بھی عجیب تھی کہ اس کی گرفتاری سے پہلے تک ان کی شخصیت کا یہ راز واضح نہیں تھا کہ وہ اس حالات کا سامنا کیسے کریں گے۔ ہمیں پی ایم ایل این کے ہی حمایت یافتہ ویلاگرز یہ کہتے رہے اور زرخرید میڈیا یہ بتاتا رہا کہ عمران خان ایک سیلیبریٹی ہے، اور ایک سیلیبریٹی کے طور پر وہ کوئی کٹھن دن نہیں گزار سکتے، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ جیل کی ایک رات بھی بسر نہیں کر سکتے۔ یہ بات صرف پی ایم ایل این کا حمایت یافتہ میڈیا ہی نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ خود پی ایم ایل این کے سیاستدان بھی ٹی وی چینلز پر آ کر بار بار اس بات کا ابلاغ کرتے تھے کہ صرف ایک رات اگر اس نے جیل میں گزار دی تو اس کی حالت سامنے آ جائے گی۔ صرف یہ بات نہیں تھی بلکہ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ عمران خان جیل کے اندر اپنے ان عادتوں سے کیسے جان چھڑا پائیں گے۔ وہ انہیں کہا گیا کہ وہ تو ایک نشئی ہے، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، کوکین کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسا آدمی تو جیل کے اندر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ جیل کے اندر جب وہ کچھ وقت گزار لیں گے تو اگر ان کے جیل سے کوئی چیز نکلے گی تو وہ کوکین کی پڑیاں ہوں گی، لیکن یہ کیا، عمران خان کی جیل میں یہ وقت گزارنے کے بعد اگر کوئی چیز نکلی ہے تو وہ دی اکانومسٹ کے لیے ایک مضمون ہے، یا اے آئی کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی عوام تحریک انصاف کے جلسے کا میں خطاب ہے۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ اس شخص کے متعلق جو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا اس کے بالکل برعکس اس کی شخصیت کے یہ پہلو سامنے آئے ہیں، اور اس پر بات نہیں کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے جیل میں رہ کر مزاحمت کا جو رویہ اختیار کیا، پروپیگنڈے کے برخلاف اس کی شخصیت کے جو پہلو سامنے آئے ہیں، اس پر بات کرنے کے بجائے ہمیں عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں۔ مثلا ایک صاحب جو دیانتداری کے منصب پر اپنے آپ ہی فائز ہو گئے ہیں، ان کو عمران خان کے مضمون سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ بااثر قوتوں کی مرضی اور منشا کے مطابق ابھی تک نہیں ڈھل سکے ہیں، اور اس مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اپنا وہی پرانا موقف دہرا رہے ہیں۔ پرانے وقتوں میں اس روش کو استقامت کہا جاتا تھا، بہادری کہا جاتا تھا، اور عزم اور عزیمت والی زندگی کہا جاتا تھا، لیکن اقلیم صحافت کے مفتی بن کر مختلف قسم کی آراء فتووں کی طرح صادر کرنے والے یہ کالم نگار اور صحافی ہمیں یہ باور کرا رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی شخصیت تو وہی اسی طرح کی ہے اور ان کے تیور وہی پرانے والے ہیں۔
یعنی ان کے نزدیک اگر کوئی تبدیلی ہے تو وہ تبدیلی یہ ہے کہ آپ حالات کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور جو طاقتور حلقے آپ کو کہہ رہے ہیں اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ پھر ایک بڑے اچھے سیاستدان ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پرانے والے سیاستدان ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز موقف ہے جس کا ابلاغ آج انہوں نے اپنے کالم میں کیا ہے۔ یہی کچھ ہمیں پی ایم ایل این کے حلقوں سے بھی مختلف رنگ بدل کر مختلف الفاظ میں سنائی دے رہا ہے۔ زر خرید ذرائع ابلاغ کے اس رویے کو دیکھ کر اور نگراں حکومت کے اس سلوک کو دیکھ کر دراصل ایک اور پہلو سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ ہم آزادی کے جس دھوکے میں مبتلا ہے وہ آزادی دراصل کس نوعیت کی ہے۔ آپ اگر قیام پاکستان سے پہلے کے ہندوستان میں چلے جائیں، متحدہ ہندوستان میں، تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ انگریز استعمار سے جد و جہد کرتے ہوئے بھی مختلف قیدیں کاٹنے والے اہم ترین رہنما جیلوں میں رہ کر کیا کرتے تھے۔ دنیا بھر میں ایک جو بڑا لٹریچر ہے وہ جیلوں میں تخلیق ہوا ہے، اور کہیں یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ جیل میں بیٹھ کر کیا کرتے رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں جیلوں میں بیٹھ کر لکھی گئی۔ بوئتھیس رومن فلسفی تھا، ان کی 5 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب کانسلیشن آف فلاسفی تھی۔ 9 صدیوں تک اس کتاب کا اثر دنیا پر رہا۔ مارکو پولو سے کون واقف نہیں، اس نے اپنی سیاحت کی جو رودات تھی وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ایک قیدی اپنے ساتھی کو سنائی تھی، جس نے وہ ساری رودات جیل میں بیٹھ کر لکھی۔ دنیا کی بڑی کتابیں جیلوں میں بیٹھ کر لکھی گئی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر یا کراچی میں 1921 میں غالباً ایک تقریر کی انہوں نے کی، جس کو باغیانہ تقریر کہا گیا، انہیں حوالہ زندہ کر دیا گیا۔ جیل میں انہوں نے ایک کتاب لکھی مائی لائف آف فریگمنٹ، وہ کتاب بڑی مشہور ہوئی۔ ان کی انگریزی نثر کی تو کیا بات تھی۔ انگریز وائسرائے نے ان کی نثر پہ یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ بر صغیر سے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ میں مولانا محمد علی جوہر کے کامریڈ کے رسالے لے کر آیا ہوں۔ ایسی خوبصورت وہ نثر انگریزی کی لکھا کرتے تھے، اردو کی شاعری بھی کی کمال کی کرتے تھے۔ لیکن میں آپ کو جیل میں لکھی ہوئی 3 کتابوں کا تذکرہ خاص طور پر کرنا چاہ رہا ہوں، جو جیل میں لکھی گئی اور جس کے کافی سارے اثرات تھے، اور وہ پاکستان کی تاریخ سے بڑی ریلیونٹ کتابیں ہیں۔ ایک کتاب جو جیل میں لکھی گئی، بہت مشہور کتاب، وہ پنڈت جواہر لال نہرو کی تھی۔ جواہر لال نہرو صاحب جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی گلمسز آف ورلڈ ہسٹری۔ وہ کتاب دراصل خطوط کا ایک مجموعہ تھا۔ یہ خطوط انہوں نے اپنی صاحبزادی اندرا گاندھی کے لیے لکھے تھے، اور ان خطوط میں جواہر لال نہرو صاحب اپنی بیٹی کی تربیت کر رہے تھے ورلڈ پولیٹکس کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے۔ تو اندرا گاندھی صاحبہ کے لیے وہ خط لکھے گئے۔ وہ کتاب بہت مشہور ہوئی، اور یہ ایسی کتاب تھی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیٹی بے نظیر بھٹو کے لیے آخری خط جیل سے لکھا تھا، اس میں اس کتاب کو پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ خود ذوالفقار علی بھٹو نے جیل سے ایک کتاب لکھی، وہ بڑی مشہور ہوئی۔ اگر مجھے قتل کیا گیا تو اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ کتاب جواہر لال نہرو کی یہ بہت مشہور ہے۔ ایک اور کتاب جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تقسیم سے پہلے کی کتاب ہے، انتہائی خوبصورت کتاب، مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب 1942 میں گرفتار ہوئے تھے۔ یہ دراصل ایک اجلاس تھا جس میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی کانگریس کے اجلاس میں، جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان چھوڑ دے انگریز۔ تو اس پر ایک ہندوستان چھوڑ دو تحریک بھی پیدا ہوئی، جو تحریک چلی وہ پھر ہندوستان چھوڑ دو کے تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس ایام اسیری میں غالباً 3 سال وہ جیل میں رہے تھے، تو وہاں بھی انہوں نے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کا کو اپنا مخاطب بنایا، اور اپنے ہی خیال میں ان کو خطوط لکھتے رہے۔ یہ خطوط اردو زبان کا سب سے بڑا سرمایہ کہلاتے ہیں، یعنی یہ کتاب ہے وہ اردو نثر میں بہت اعلیٰ پائے کی کتاب کہلاتی ہے۔ اگرچہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو علمی وجاہت تھی اور جو ان کی نثر کے علمی پہلوؤں کے حوالے سے سامنے آنے والی کتابیں تھیں، اس کے مقابلے میں یہ کتاب نہیں لائی جا سکتی، لیکن یعنی ترجمان القرآن ہے، تذکرہ ہے۔ مگر یہ جو کتاب تھی غبار خاطر، یہ کتاب جو جیل میں لکھی گئی، اس کا ادبی اعتبار سے بڑا مقام تھا، اور اس میں کوئی مولانا ابوالکلام آزاد بے ساختہ اپنی تحریر لکھتے رہے۔ بہت ثقیل وہ کی کتاب نہیں ہے، جیسا کہ وہ عربی فارسی کی تراکیب استعمال کرتے ہیں اپنی تحریروں میں، اس میں یہ نہیں ہے۔
اور یہ کتاب بے ساختہ وہ حوالہ قلم کرتے رہے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام خطوط کی شکل میں. اس میں بے تکلف انہوں نے جو تحریریں لکھی ہے اور جتنے بڑے موضوعات انہوں نے چھوئے ہیں، یعنی اس میں کوانٹم تھیوری بھی پر انہوں نے بات کی ہے، بٹن نسل پر بات کی ہے، اور ساتھ کبوتروں پر بات کی ہے. یعنی عام موضوعات سے لے کر خاص موضوعات تک وہ ان خطوط میں جو لکھتے رہے ہیں، وہ اردو کے قارئین کے لیے بہت بڑا علمی اور ادبی سرمایہ ہے. اس میں انہوں نے صرف جو اشعار لکھے ہیں اس کی تعداد کہا جاتا ہے کہ 700 اشعار ہے. یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کا جو مستحضر حافظہ تھا، جو حافظہ اور جو ان کو قدرت کلام تھی اور جس طرح وہ لکھتے تھے چیزوں کو، اس کا ایک اندازہ بھی ہوتا ہے. یہ کتاب اردو ادب کا ایک بہت بڑا سرمایہ کہلاتی ہے، اور یہ کتاب اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ اردو نثر کے ایک خاص ذائقے سے محروم ہے. ایک تیسری کتاب مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے لکھی. یہ کتاب تفہیم القرآن کی پہلی جلد ہے. 1948 میں انہیں غالباً گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد ملتان میں ان کو قید رکھا گیا. وہاں انہوں نے تفہیم القرآن کی پہلی جلد لکھی تھی. تو یہ 3 کتابیں جیلوں میں لکھی گئی. کتابیں اور بھی بہت ساری لکھی گئی ہے، لیکن ان 3 کتابوں کا میں نے خاص طور پر تذکرہ کرنا مناسب سمجھا. اب یہاں جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اصل میں آدمی اپنی طبیعت پر زندہ ہوتا ہے. اس کی طبیعت کے میلانات، رجحانات اور اس کی شخصیت کے جو عناصر ہیں وہ مشکل اوقات میں سامنے آتے ہیں. آدمی اپنے جو رجحانات رکھتا ہے وہ مشکل اوقات میں اس سے بچ نہیں پاتا. جو لوگ اپنی شخصیت کے حوالے سے اشیاء کے قیدی ہوتے ہیں، وہ اپنے مشکل دنوں میں چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، لالچ کی طرف لپکتے ہیں، اشیاء کے قیدی بن کر سامنے آتے ہیں. جو دھندوں اور تجارت اور سودوں میں اپنے ذہن کو کھپاتے ہیں، وہ اپنے مشکل دنوں میں انہی کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں اور ان کاموں سے کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر جن کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی میں عوام ہوتے ہیں، تبدیلی ہوتی ہے، تاریخ کا کوئی شعور ہوتا ہے، ادب کا کوئی وفور ہوتا ہے، تو وہ اپنے مشکل اوقات میں وہی طریقے، وہی راستے چنتا ہے. عمران خان کی شخصیت کا یہ پہلو سامنے آیا ہے کہ وہ اب اس مضمون کے حوالے سے جو سرکاری رد عمل آیا ہے اس کے حوالے سے آج انہوں نے ایک رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. اور یہ ایک آرٹیکل نہیں، میرے کئی آرٹیکل اس کے ابھی اور سامنے آئیں گے، اور میں نے ابھی ایک تقریر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ریکارڈ کرائی ہے، تو وہ بھی جلد عوام میں سامنے آئے گی. اس طرح عمران خان نے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے کہ وہ جیل سے رہ کر ایک تحریک چلانے کے موڈ میں دکھائی دیتے ہیں. وہ ایک مزاحمت کرتے ہوئے لیڈر کے طور پر سامنے آتے ہیں. وہ نون لیگ کے زرخرید میڈیا کے بنائے ہوئے تاثر کے برخلاف ایک تحریک کی گرم جوشی کے ساتھ بروئے کار ہے. مزاحمت ان کے تیوروں میں ہے اور ان کے مزاج میں ہے. خوف سے انہوں نے نجات پا لی ہے، اور وہ ایک ایسے لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں جو جعلی اور کھوکھلی قسم کی چیزوں پر انحصار نہیں کرتا. یہ جو ان کی شخصیت کا دائرہ ہے یہ ہمارے سامنے منکشف ہوا ہے دی اکانومسٹ کے اس مضمون کے ذریعے. اس مضمون کے مندرجات اپنی جگہ، اس مضمون کے حوالے سے رد عمل کی جو لہریں ابھری ہیں وہ اپنی جگہ، مگر اس سے جو عمران خان سامنے آیا ہے یہ زیادہ اہم بات ہے اور اسے تجزیے کا موضوع بنانا چاہیے. جو حکمت عملی عمران خان کے خلاف اختیار کی گئی ہے اس حوالے سے بھی عمران خان کی شخصیت کا یہ محوری نقطہ سامنے رکھنا چاہیے. آدمی کی شخصیت کا اثر راز ایام اسیری میں یا جلا وطنی میں ہی پتہ چلتا ہے. شخصیت کتنی مضبوط اور مستحکم ہے، وہ کس طرح کھڑی ہے، اور اس سے ہم کیا امیدیں لگا سکتے ہیں یا اس کے حوالے سے ہم کیا وسوسے پال سکتے ہیں. اس کا اگر کوئی جائزہ لینا مقصود ہو تو انسانی تاریخ میں ان کرداروں کو ہم جیلوں کی زندگی اور جلا وطنی کی زندگی میں دیکھتے ہیں. یہ ایک اہم ترین موضوع ہے. لیکن جیلوں میں رہ کر اور جلا وطنی میں رہ کر پاکستانی لیڈرز کیا کرتے رہے ہیں اس سے آپ آگاہی ہے. نواز شریف صاحب جیل کے بعد آج تک یہی کہتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوتا رہا. ردالی عورتوں کی طرح رونا دھونا ہی ان کی تقریر میں نظر آتا ہے. اس کے برعکس نواز شریف کے ہاں خود ترسی اور خود ترحمی نہیں ہے. نواز شریف کے ساتھ اگلے اقتدار میں شریک رہنے والی ان کی جماعت جو ہوگی، جس کے فارمولے بن چکے ہیں، یعنی MQM، وہ ماضی میں نواز شریف کے اس رویے پر کیا کہتی رہی ہے اس کی ایک جھلک آپ
آگے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ہماری طرف سے یہاں سے آج یہی کچھ، محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ لیڈر ان کا بال لگوا رہا ہے انگلینڈ میں، ملک کے حالات تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ لیڈر کیسے لیڈر ہیں جب لوگ یا لیڈر ایگزائل میں جاتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، اپنی مشکلات لکھتے ہیں، قوم کو ایک راہ دکھاتے ہیں۔ یہ لیڈر گنجے جا کے بال لگوا رہے ہیں انگلینڈ میں، یہ حال ہے ان کا۔